میں ہمیشہ جب بھی گھر سے باہر جانے کا کہتی اماں مجھے صاف منع کر دیتی۔ دیکھ نوری، تو ایک غریب اور یتیم لڑکی ہے، اس میں بے شک تیرا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی تیری اس خوبصورتی کا قصور ہے جسے دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ جاتی۔ جب اپنی شکل آئینے میں دیکھتی تو اماں کی بات پر اور حیران ہوتی کہ آخر انہیں میری اس خوبصورتی سے اتنا خوف محسوس کیوں ہوتا ہے، حالانکہ خوبصورتی جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی دعاؤں میں مانگتا ہے۔ میری نیلی آنکھیں، گوری سفید رنگت اور لمبے گھنے بال، غرض کہ میری خوبصورتی کسی کی محتاج نہ تھی، مگر میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں نے میرا نام نور العین رکھا تھا، مگر پیار سے مجھے نوری کہا کرتی۔ جب میں 4 سال کی تھی تو اچانک ابا کی موت ہو گئی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ چودھریوں کی خاطر ابا نے اپنی جان قربان کی۔ چودھری ہمارے گاؤں میں رہنے والے امیر ذمہ دار تھے، ان کا گھمنڈ آسمان کو چھوتا۔ وہ گاؤں کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے تھے، حتیٰ کہ گاؤں کی غریب اور خوبصورت لڑکیوں پر۔ جو ہی کوئی لڑکی جوان ہوتی اور وہ حسین ہوتی، گاؤں کے چودھری انہیں اپنی حویلی میں بلا لیا کرتے تھے۔ اماں کو اس چیز سے سخت خوف آتا تھا، وہ تو مجھے ایسے چھپا چھپا کر رکھتی جیسے میں ان کا کوئی قیمتی ہیرا ہوں۔ پہلے تو یہ بات مجھے سمجھ نہ آتی تھی، میں اکثر چڑ جاتی، مگر جوں ہی میں جوان اور سمجھدار ہوئی مجھے اس کے پیچھے کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی۔ جب میری سہیلی فاطمہ، جو بہت حسین تھی، ایک روز جب میں اس سے ملنے گئی تو ان کے گھر میں سوگ کا سما تھا۔ چاچی، فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ارے چودھری نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا، تمہارے چچا نے اس کا رشتہ طے کر کے اسے رخصت کر دیا ہے۔ میں حیران ہوئی، گاؤں کی لڑکیاں ہیں یا پھر کوئی گائے اور بکریاں جنہیں رات کے اندھیرے میں چودھری کی حویلی میں رخصت کر دیا جاتا تھا؟ اب تو اماں نے مکمل طور پر میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، مگر آنے والی سردیاں اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ اماں علیل رہنے لگی، مگر انہیں دن رات میری فکر تھی۔ ہمارے گاؤں میں زمین سے کڑوا پانی نکلتا تھا، مگر ہاں، گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا جہاں میٹھا پانی آتا، وہیں سے گاؤں کی دوسری عورتیں پانی بھر کر لاتی، مگر میں نے آج تک وہ کنواں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، جانے سچ تھیں یا جھوٹ، اور میں نہیں جانتی تھی کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، مگر اماں نے کبھی مجھے اس کنویں پر جانے نہ دیا، ہمیشہ وہ خود ہی پانی بھر کر لاتی۔ مگر آج کل ان کی طبیعت اس قدر بگڑی کہ رات کو کھانسی کی وجہ سے وہ بری طرح تڑپ رہی تھیں اور گھر میں پانی نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، میں پانی بھر کر لاتی ہوں۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، نقاب لگا کر جانا، اور یہ نقاب ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں ان کی بات سمجھ کر سر ہلا کر گھر سے نکلی اور پہلی بار کنویں پر گئی۔ حالانکہ راستہ بڑا عجیب سا تھا، مگر پھر بھی وہاں تک میں پہنچی۔ جوں ہی ڈول کو کنویں میں پھینکا تو وہ اتنا بھاری محسوس ہوا۔ اوپر کھینچتے ہوئے ڈول اچانک میرے ہاتھ سے سرک گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں مجھے پسینے آنے لگے کیونکہ میں اتنی مشقت کی عادی نہ تھی۔ خیر، میں نے پھر سے ہمت جمع کی اور کوشش کی اور دوبارہ ڈول کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ اب کی بار کھینچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، پہلے سے زیادہ محنت لگنے والی تھی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب آہستہ آہستہ ڈول اوپر کھینچتے ہوئے اتنا ہلکا ہو گیا اور مجھے لگا کہ اس میں پانی ہی نہیں، مگر جو ہی ڈول اوپر آیا تو میں حیران رہ گئی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، گھڑے کو سر پر اٹھایا اور جلدی سے گھر کی طرف نکلی۔ میرے قدم بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اماں نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ کھیتوں میں کوئی بھی نظر آئے تو اس سے چھپ کر وہاں سے نکلنا ہوگا۔ تبھی میں نے حیرت سے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا دکھائی دیا۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر جوں ہی اس کے سامنے سے گزری تو مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے نہ نکلا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی شریف انسان ہے، تبھی تو اس نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے، مگر جوں ہی گھر پہنچی اس نوجوان کو پلٹتے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا، جس کا مطلب تھا وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میں اس بات سے انجان تھی۔ جلدی سے پانی لے کر آئی، اماں کو پانی پلایا۔ اماں نے کہا، اب میں ٹھیک ہوں، اب تجھے کبھی کنویں پر نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کہا، اماں تم ٹھیک ہو جاؤ نا، پھر دیکھنا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر اگلا دن کا سورج طلوع ہوا۔ میں گھر کے کام کاج نپٹاتی پھر رہی تھی جبکہ اماں دوائی لینے جا رہی تھی۔ میں نے اصرار کیا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ چلتی ہوں، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ ایک ہی بات کا اصرار کرتی رہی کہ اس بار تیرا ماموں جب ملنے آئے گا تو ان سے کہوں گی تجھے رخصت کروا کر لے جائے۔ میں اداس ہو گئی،
ماموں شہر میں رہتے تھے، میں جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، وہ یوں ہی فضول امید لگا کر بیٹھی ہیں۔ ان کا بیٹا شہر میں پڑھا لکھا ہے، وہ بھلا مجھ جیسی دیہاتن لڑکی کو اپنی بیوی کیوں بنائے گا؟ مگر میں اماں کی آس کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، سو خاموش رہتی۔ اماں دوائی لینے چلی گئی اور میں گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں تو خوف سے اچھل پڑی۔ ہمارے گھر بھلا کون چلا آیا؟ خیر جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی نہ تھا۔ شاید مجھے غلطی لگی ہے، یہی سوچ کر میں صحن میں جھاڑو دینے لگی۔ کام کرتے کرتے پیاس محسوس ہوئی تو حیران رہ گئی۔ رات کو ہی تو پانی بھرا تھا، وہ بھی میٹھا۔ اب پانی کا ایک گلاس نہیں اور پیاس کی شدت سے گلا سوکھا جا رہا ہے۔ اماں کو واپسی میں وقت لگنے والا ہے، کیونکہ سرکاری ڈسپنسری ساتھ والے گاؤں میں تھی جہاں پیدل آنا جانا پڑتا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ پڑوس میں سے پانی لے آؤں؟ مگر وہاں کوئی تقریب تھی، شاید ان کی بیٹی کی منگنی تھی یا شاید تاریخ پکی ہونے کی رسم تھی۔ چلو ایسا کرتی ہوں، خود ہی کنویں سے پانی لے آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے نقاب کیا، پانی کا گھڑا اٹھا کر چل نکلی۔ راستے میں آتے جاتے گاؤں کی لڑکیاں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ وہ نورالعین جس نے کبھی کنویں کا راستہ نہیں دیکھا، وہ آج پانی کیسے لینے جا رہی ہے۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ میں پانی لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک مٹی کا طوفان چاروں طرف سے اٹھنے لگا۔ ساری لڑکیاں بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ میں بھی حیران ہوئی کہ ابھی تو مطلع صاف تھا، مگر پیاس کی شدت مجھ پر اتنی حاوی تھی کہ میں نے پھر بھی کنویں میں ڈول کو ڈال دیا، اور جوں ہی ڈول کو کھینچنے لگی وہ ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا، حالانکہ اس میں وزن تھا۔ جب ڈول اوپر آیا تو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی گھڑے کو بھرا اور جب پلٹی تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے وہ نوجوان کھڑا تھا جس نے ڈول کھینچنے میں میری مدد کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسی کو کھینچا، اور میں سمجھی تھی کہ شاید ڈول خود ہی اوپر آ گیا تھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا کیونکہ میرا نقاب اتر گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں نے دیکھا گاؤں کی ساری لڑکیاں واپس چلی گئی تھیں، سوائے میرے کسی نے بھی اپنے گھڑے میں پانی نہیں بھرا تھا۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا، مگر گھر جا کر ہی مجھے سکون ملا۔ اماں سامنے بیٹھی تھی، وہ آج دوائی لینے گئی تھی، اسے خبر نہ تھی کہ میں ان کے پیچھے سے کنویں پر پہنچ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر غصہ کیا۔ میں نے کہا اماں پانی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے بھرنے گئی تھی۔ ابھی تو رات کو پانی بھر کر لائی تھی تو کیسے ختم ہو گیا؟ مگر پھر میں نے کسی بھی طرح انہیں منایا سمجھایا اور وعدہ کیا کہ اب دن میں نہیں بلکہ رات کو ہی پانی بھرنے جایا کروں گی۔ پڑوس کی عورتیں بار بار اماں کی طبیعت پوچھنے آتی ہیں اور اماں سے کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی نوری کے بارے میں کیا سوچا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ مجھے ان عورتوں پر طیش آتا جو بجائے میری ماں کی پریشانی کم کرنے کے بڑھانے آتی تھیں۔ اور پھر اس دن جوں ہی عشاء کی اذانیں ہوئی، میں فوراً گھڑا اٹھا کر کنویں پر چلی آئی۔ ظاہر ہے گاؤں کی ساری لڑکیاں دن میں پانی بھرنے جاتی تھی اور میں اکیلی رات کو، وہ بھی اماں کی وجہ سے چہرہ چھپایا، اور جوں ہی پانی بھرا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی 3-4 آدمی تھے جو شاید فصل کو پانی دے رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ لیں مجھے کہیں چھپنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ پانی کا گھڑا میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اب تو وہ پوری رات ہی کھیتوں میں پانی دیتے رہتے، آخر میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اماں بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ آدمی غائب ہو گئے تھے، ان کا نام و نشان نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے، مجھے گھر جانا چاہیے۔ میں فوراً اٹھی، راستے میں چلتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، ایک سفید پرچھائی نما حیولہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ درخت کے پیچھے تھا، شاید میرے پلٹنے پر وہ بھاگ کر چھپ گیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آئے گا۔ بڑی مشکل سے گھر آئی اور غصے سے اماں سے کہا اب میں کبھی بھی رات کو کنویں پر نہیں جاؤں گی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اگر چودھری کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس گاؤں کی ایک یتیم لڑکی جو بہت خوبصورت ہے وہ ہماری نظروں سے بچی ہوئی ہے، تو پھر میں کیا کر لوں گی؟ تیرے سوا میرا کیا بنے گا؟ میں چپ ہو گئی تھی۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی، گاؤں کے چودھری جنہوں نے ایک ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کر رکھی تھیں، غریب اور یتیم لڑکیوں کو تو وہ پیر کی جوتا سمجھتے تھے، انہیں ملازمہ بنا کر رکھتے۔ پھر 2-3 دن مزید گزر گئے، میں اپنا خوف بھول گئی تھی، بلکہ کنویں پر جانے میں ایک عجیب سی کشش کو محسوس کرنے لگی۔ 3 دن گزرے تو بے چینی ہوئی۔ چوتھے دن
دیکھا تو اماں نے ڈھال رہنے لگی تھی۔ ان کا علاج شہر میں ہوتا تو شاید جلدی افاقہ ہوتا، مگر شہر کا خرچہ ہم کہاں سے پورا کرتے؟ گھر میں تو پہلے ہی فاقے کی نوبت تھی۔ آج دل بڑا اداس تھا، سناٹے، تاریکی کا راج تھا، ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی۔ کبھی کبھی گھر کی حالت دیکھ کر میں سوچتی کہ نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اگر واقعی اماں کو کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے حسب معمول گھڑا اٹھایا اور نکل گئی۔ اپنے پیچھے چلنے والی اس پرچھائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں ایک دم سے پلٹی۔ میرے پیچھے آنے والا نوجوان گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ شاید میرے پلٹنے پر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی چھپ جاتا۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پہلی بار میں نے کسی کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پائی تھی۔ میں نے کہا، جانتے ہو، کسی نے تمہیں یوں میرا تعاقب کرتے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ اطمینان سے جواب دینے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیا تم کوئی جن ہو جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں میں ایک جن ہوں، مگر میں نے اس کی یہ بات کو مذاق میں لیا۔ سر جھٹک کر میں نے گھر کی طرف جانا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، مگر میں اسے منع نہ کر سکی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے تو وہ میرا محافظ ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ایسا کرنے سے منع نہ کیا، اور پھر تو جیسے یہ معمول ہو گیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا جاتا۔ راستے میں اس سے بات نہ کرتی تھی، نہ ہی وہ کوئی بات کرتا۔ ایک دن میں نے اس کے بارے میں اماں کو بھی نہ بتایا۔ پھر ایک دن وہ میرے پیچھے نہ آیا تو میں اداس ہو گئی۔ شاید اسے کوئی پریشانی ہو، لیکن آخر وہ اس گاؤں میں رہتا کہاں ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تبھی قریب رہنے والی اپنی سہیلی نرگس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے اور جلد ہی وہ رخصت ہو کر ایک دوسرے گاؤں جانے والی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتراتے ہوئے بولی، دیکھ لو، قسمت شکلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تم کتنی خوبصورت ہو مگر اب تک ماں کے گھر پہ بیٹھی ہو۔ اس نے مجھے طعنہ مارا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اللہ سب لڑکیوں کی قسمت اچھی بنائے، لڑکیاں تو ہوتی ہی معصوم ہیں۔ ہاں میری تو شادی ہو رہی ہے، مگر نوری میں تیرے لیے پریشان ہوں۔ تم غریب ہو اور یتیم بھی، تیری اماں بھی بیمار رہتی ہیں، اب ایسے میں کون تجھ سے شادی کرے گا؟ اس کی باتوں نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ مجھ سے مزید وہاں نہ بیٹھا گیا۔ جو میں سوال اس سے پوچھنے آئی تھی پوچھے بغیر ہی لوٹ آئی۔ میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ اماں مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ایسا لگتا تھا کہ غریبی ہی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اماں بہت بیمار تھیں، ان کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو شادی کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اماں کی یہ سراسر غلط فہمی تھی کہ مجھے یا میری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ رشتہ لے کر آ جائیں گے، مگر ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ جو لڑکیاں غریب ہوتی ہیں ان کا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی ہی باتیں مجھے بہت مایوس کر رہی تھی۔ پھر اس رات میں پانی کا گھڑا اٹھا کر کنویں پر چلی آئی۔ اتنے دن سے وہ بھی نظر نہیں آیا تھا، سو میں اداس تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر کو واپس جاتی، اچانک عجیب سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں ناراض کیوں ہوں۔ تم اتنے دن کہاں تھے؟ اس کی خوشبو محسوس کر کے میں تو جیسے سر پھرائے جا رہی تھی۔ میں نے مسلسل دیکھتے ہوئے سوال کیا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن آؤ پہلے بیٹھو۔ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ یہ پانی گھر لے کر جانا ہے یا اپنا پانی کا گھڑا اٹھانا ہے میں بھول گئی تھی۔ پھر ہم دونوں کنویں کے پیچھے بنی جگہ پر بیٹھ گئے اور میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تم نظر نہیں آتے تو دل کو قرار نہیں آتا۔ اب وہ کبھی میری زندگی سے نہیں جائے گا۔ یہ سن کر وہ تو خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، جب میں نے تمہیں بغیر نقاب کے دیکھا تھا اس دن پہلی بار میں تمہیں دیکھتے ہی تمہارا عاشق بن گیا تھا۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ وہ مجھے پسند کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں دوسرے گاؤں میں رہتا ہوں، مگر مسافر تھا اور رات کو یہاں سے گزر ہو رہا تھا۔
جب میں نے تمہیں دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارا عاشق بن گیا، کیونکہ تم واقعی بہت حسین ہو۔ قدرت نے تمہیں بے پناہ حسن سے نوازا ہے۔ اور پھر دنیا جہان کی باتیں کرتے کرتے ہمیں ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ اس دن پہلی بار میں گھر بہت دیر سے گئی۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑا اور واپس چلا گیا، مگر ایک دم سے میں چونک گئی تھی، یہ بات سوچ کے کہ وہ اتنی رات کو جائے گا کہاں۔ اس نے دوسرے گاؤں، کیونکہ دوسرا گاؤں تو یہاں سے بہت دور ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ اماں نے مجھے اتنی دیر سے لوٹتے ہوئے دیکھا تو خاصا غصے کا اظہار کیا اور کہا، میں پہلے سے بیمار ہوں، اوپر سے تو اتنی دیر سے لوٹ کر آتی ہے، دیکھ ایسے نہ کر نوری۔ میں سمجھی تھی کہ کہیں چودھری کے آدمی تجھے اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ اماں تو ہر پل بس اسی خوف کا شکار رہتی۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، اماں اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خوشی اور اپنے ان پیارے ہاتھوں سے مجھے رخصت کرے گی۔ اماں حیران تھیں، مگر میں ابھی انہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب تو میری ہر رات چاندنی تھی، کیونکہ جب بھی میں پانی بھرنے جاتی کنویں پر، وہ میرا منتظر ہوتا۔ میں جاتی بھی اسی وقت جب وہاں اور کوئی نہ ہوتا۔ جب بھی مجھے چودھری کے آدمی نظر آتے، وہ مجھے چھپا لیتا تھا، ان کی نظروں سے بچا لیتا، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ میرا محافظ ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن ایک دن جب میں پانی بھر کر گھر لائی، اماں غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی ہوں نوری، تو روزانہ دیر سے آتی ہے، تو سمجھتی ہے کہ میں سو گئی ہوں، مگر ایک جوان بیٹی کی ماں جب تک اس کی شادی نہ ہو کبھی سکون سے نہیں سو سکتی۔ تو جانتی ہے گاؤں کے لوگ تیرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ کیسی باتیں اماں؟ دیکھ میں تجھے رات کو پانی لینے بھیجتی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کنواں کسی موت سے کم نہیں۔ اس کے بارے میں جو اتنی کہانیاں مشہور ہیں ان سب میں حقیقت ہے۔ کیسی کہانیاں اماں؟ میں حیران ہوئی۔ تب اماں نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، تجھے پتہ ہے اس کنویں میں جنات کا بسیرا ہے، وہاں ہر رات جنات کی آمد ہوتی ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی گاؤں کے لوگوں کو وہاں عجیب و غریب مخلوق گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، جو ہو بہو انسانوں کی طرح ہیں، مگر غائب ہونے میں وہ لمحہ نہیں لگاتے بیٹا، یہ حقیقت ہے، اسی لیے تجھے منع کرتی ہوں، تو دیر سے لوٹ کر نہ آیا کر۔ میں من ہی من میں مسکرا دی۔ اماں کو یہ ڈر تھا کہ وہ کنویں کے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جبکہ اماں تو جانتی ہی نہیں کہ میرا محافظ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، خوبصورت نوجوان، وہ ہر روز میرے پاس ہوتا ہے۔ جی تو چاہتا تھا اماں کو ابھی بتا دوں، مگر شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ میں نے کہا، اماں ہاں ہوتا ہوگا وہاں ایسا، مگر مجھے تو اب تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہاں لیکن لوگ تیرے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنا رہے ہیں کہ تو کنویں کے قریب بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اماں میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ دراصل اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جانتی ہے نا میں پہلے ہی اس خوف کا شکار تھی۔ آج کے بعد تو ہرگز پانی بھرنے نہیں جائے گی۔ کیا مطلب اماں؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ مجھے میری محبت مل گئی ہے، وہ میرے سر کا تاج بننے والا ہے۔ میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اماں نے مجھے مزید گھورا اور کہا، یہی تو تیری نادانی ہے، وہاں تو کس سے باتیں کرتی ہے؟ اب وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اماں وہی خوبصورت نوجوان ہے، اس کا تعلق دوسرے گاؤں سے ہے، وہ جلد ہی مجھ سے شادی کرے گا اور وہ مجھے چاہتا بھی ہے۔ اماں نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ یا اللہ نوری، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں کے لوگ جو تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو کسی اندھے وجود سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ دیکھیں ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ گاؤں کے لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کا تو کام ہے۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ انسان ہے، کوئی جن نہیں۔ مجھے سخت طیش آیا ان لوگوں کے بارے میں کہ آخر دنیا والوں کی ہمت کیسے ہوئی ایسی باتیں پھیلانے کی۔ میں نے اماں کے ہاتھ پکڑ لیے، مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ میری بیٹی تجھ پر کہیں کوئی جنات تو عاشق نہیں ہو گیا؟ میں پہلے ہی اس بات سے ڈرتی تھی۔ مجھے تو اتنا چودھریوں کا ڈر بھی نہ تھا جتنا جنات کا تھا، جب ہی تو تمہیں پانی لینے نہ بھیجتی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے تیری پیدائش کے وقت اس دائی نے بتائی تھی جس نے تجھے پیدا کروانے میں میری مدد کی۔ کیسی بات؟ بیٹی وہ کالی اندھیری رات تھی،
اماں نے گہرا سانس بھرا۔ جب تو پیدا ہونے والی تھی میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ تیرا باپ کسی عورت کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا تاکہ وہ تیری مدد کرے، اور پھر اسے ایک عورت نظر آئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، اور اس عورت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک دائی ہوں جو ساتھ والے گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی، اور اب وہ میری مدد کر رہی تھی۔ جلد ہی تو نے جنم لیا۔ پھر تیری خوبصورتی دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، تو ہمارے ہی قبیلے میں آئے گی۔ اس نے یہ عجیب بات کہی تو میں ڈر گئی تھی کہ اس کے یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تبھی ایک دم سے اس کا چہرہ، اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی خوفناک آنکھوں کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے اپنی ہونے والی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک جنزادی ہوں۔ تیری بچی کی آنکھیں نیلی ہیں، اور ایسی حسین آنکھوں پر ہمارے جنات بہت جلد عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تیری بچی پر بھی وہ عاشق ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے قبیلے میں ہی آئے گی، کسی جنزادے کی معشوقہ بن کر۔ اس نے 20 سال پہلے سے ہی میرے دل میں یہ خوف گڑا دیا تھا۔ مجھے اس وقت غصہ آیا، میں چلانے لگی اور وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تیرا ابا بھی حیران تھا کہ وہ دائی کہاں گئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ تم کسی انسان کو نہیں، جننی کو لے کر آئے تھے، اور اس نے ہماری بیٹی کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات کہی ہے۔ فی الحال تو تیرے باپ نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف تجھے خوف زدہ کرنے آئی تھی۔ ہماری بیٹی خیر خیریت سے دنیا میں آ گئی ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ میں اسی دن سے بیٹا ڈرتی تھی کہ کہیں جنزادی کی بات سچ نہ ہو جائے۔ میں تجھے کبھی بھی کنویں پر نہ بھیجتی کیونکہ تیری آنکھیں نیلی ہیں اور تو بہت خوبصورت ہے۔ اماں، اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہے تو کل رات کو میرے ساتھ چلنا۔ تجھے اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی اس کا وجود، دیکھنا پھر تجھے یقین آ جائے گا کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کرے گا اور تو مجھے اپنی زندگی میں رخصت کرے گی۔ اماں، گاؤں کی لڑکیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تم غریب ہو اور تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میری بھی خواہش ہے، میں دھوم دھام سے گاؤں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، میری آنکھوں میں بہت خواب ہیں۔ اماں نے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے رخصت کر دوں تاکہ چین سے اپنی موت مر سکوں۔ ایسا لگتا ہے اسی خوف سے میں نہیں مروں گی کہ میرے بعد تیرا کوئی وارث نہیں۔ آج ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنے دل کی بات کی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کل کچھ بھی ہو جائے اماں کو وہاں لے کر جاؤں گی تاکہ اماں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ پورا دن ہنستے مسکراتے اور نغمے گنگناتے میں نے گھر کا کام ختم کیا۔ اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ اماں ہاتھ میں تسبیح لے کر نہ جانے کیا پڑھتی جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ پھر رات ہوئی تو ہم دونوں چپکے سے گھر سے نکل آئے۔ میں نے نقاب کیا تھا اور ہم کنویں کے پاس چلے آئے۔ کنویں کے دوسری طرف ہمیشہ کی طرح وہ کھڑا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس چاندنی رات میں اس کا وجود نور لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہا، اماں وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ میرا روزانہ انتظار کرتا ہے اور مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میری آنکھوں میں چمک دیکھ کر اماں ایک دم سے نیچے گر گئیں۔ انہوں نے اپنا دل تھام لیا اور کہا، نوری جلدی گھر چلو۔ اماں کیا ہوا؟ میں نے بارہا پوچھا، مگر وہ مسلسل گھر جانے کا اصرار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پلٹ کر نہ جانے درختوں میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جبکہ میں اماں کو لے کر گھر آ گئی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں تو نے تو اس سے ملاقات بھی نہیں کی اور گھر واپس آ گئی۔ اماں نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکی اور کہا، تو نے جس طرف اشارہ کیا تھا نا نوری، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واقعی وہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی جو اس دائی جننی نے کہی تھی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اماں جھوٹ نہیں بولتی۔ کیا واقعی میرا عاشق ایک جنزادہ ہے؟ میں مسلسل کھوئی رہنے لگی۔ اماں نے سختی سے منع کیا، بھلے ہم پیاسے مر جائیں، اب تو کنویں پر نہیں جائے گی۔ اب میں یوں ہو گئی تھی جیسے صدیوں کی بیمار ہوں۔ آنکھوں کے نیچے حلقے تھے۔ دل سے یہ صدمہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا کہ اس جنزادے نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک انسانی روح بدل کر وہ میرے سامنے آتا رہا اور میں یوں ہی پگلی خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ اماں مجھے یوں چپ اور صدمے کے زیر اثر دیکھتیں تو بہت اصرار کرتیں کہ چل میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلوں، مگر میں جانے سے انکار کر دیتی۔ اب میں پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔
کنویں پر گئے بہت دن گزر گئے تھے، اور ایک رات جب اماں گہری نیند میں تھیں، میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں مجھے لگا کہ میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہے۔ تم اب کنویں پر کیوں نہیں آتی نورالعین؟ میں روزانہ تمہارا وہاں انتظار کرتا ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، اور تب اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب دیکھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر بولا، دیکھو اگر میں انسان نہیں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ دیکھو میرا دل بالکل صاف ہے، کسی شیشے کی طرح۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب میں بت بن کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اگر وہ واقعی مجھے چاہتا ہے تو میں خوش نصیب ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر چلاتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، تم فریبی ہو۔ اور وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میری آواز سن کر اماں بھی جاگ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے مجھ پر دم کیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ گاؤں والے مجھ سے ڈرنے لگے تھے، میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی جنزادے سے باتیں کرتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اگلے روز اماں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ میں جہاں سے گزرتی لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھتے، مگر میں خالی نظروں سے سب کو دیکھتی۔ پڑوس کی عورتیں اماں کو کہتی، یہ تیری بیٹی کو کیا ہوا؟ تو کہتی تھی تیری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، مگر اب اس چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ اماں چپ رہتی۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اس رات وہ پھر سے میرے سامنے آیا تھا۔ اماں مجھے مولوی کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے دم کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، مگر ابھی بھی یہ میرے سامنے آ گیا۔ نورالعین، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو اللہ کے واسطے اس مولوی کے پاس نہ جاؤ، وہ ہم دونوں کو دور کر دے گا۔ میں نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کل چاند کی 14ویں ہے اور وہ میرا کنویں کے قریب انتظار کرے گا۔ اگر میں اس سے نہ ملنے آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے گا اور یہیں رہے گا جہاں میں رہتی ہوں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میرا پورا وجود پسینے سے تربتر تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے خواب دیکھا ہے اور کبھی حقیقت کا گمان ہوتا۔ اگلے دن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ اماں سمجھا رہی تھی کہ بیٹا یہ مایوسیاں چھوڑو، صدمے سے نکل آؤ اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اماں آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اماں چونک کر بولی، کیوں؟ آج تو چاند کی 14ویں ہے، مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ آج رات اس نے مجھے کنویں پر بلایا ہے، میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ آخری بار پوچھوں تو صحیح کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، گو کہ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو جب اماں سو گئیں، میں نے چپکے سے دروازہ کھولا، دبے پاؤں چلتی ہوئی کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی گاؤں کا کوئی نہ کوئی شخص تو مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ لے گا، مگر فی الحال مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک روشنی سی چمکی اور وہی مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں پتھر کی ہو جاؤں گی، پھر سے وہ مجھ پر کہیں کوئی سحر طاری کر دے گا۔ وہ بولا، نورالعین، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، دراصل میں تو تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں انسان نہیں، مگر تمہاری آنکھوں کی چمک اور محبت نے سچائی بتانے سے منع کر دیا۔ دیکھو میں تمہیں معاف کر دوں گی، مگر آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی بات میں ہے کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی شکل نہ دکھاؤں تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کنواں ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ آج سے 100 برس پہلے میرا خاندان یہاں آ کر آباد ہوا۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ مجھ سے جدا ہو گئے، مگر فی الحال میں اکیلا یہاں مقیم تھا۔ ان کی یاد میں رہتا تھا۔ یہ ان کی یادوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اب تمہاری خاطر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر دکھ ہوا، مگر فی الحال تو میں پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں پلٹ کر گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا دور ایک سفید پرچھائی جو کھڑی ہو کر مسلسل مجھے دیکھے جا رہی ہے، مگر میں نے کوئی خوشی محسوس نہ کی اور وہاں سے گھر آ گئی۔ اور پھر کئی دن گزر گئے، وہ دوبارہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے کنویں پر جانا چھوڑ دیا تھا۔
اماں ہی پانی بھر کر لاتی، گو کہ ان میں ہمت نہ تھی، مگر وہ مجھے کسی قیمت پر دوبارہ وہاں بھیجنے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ہمارے گھر آیا۔ میں اسے پہچانتی نہیں تھی، مگر اماں نے اسے خوشی سے گلے لگایا اور کہا، یہ تیرے ماموں کا بیٹا ہے خالد۔ میں حیران تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا، کہتا میں تو نہیں جانتا تھا میری کزن اتنی خوبصورت ہوگی، اگر پہلے پتہ ہوتا تو فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دیتا۔ پھر ایک دن غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں آصیب زدہ لڑکی ہوں، کیا تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے؟ وہ شوخی سے مسکرایا اور بولا، کیوں نہیں، میں تو پھر انسان ہوں، میں تو پہلی نظر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں جلد ہی امی ابو کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ میں حیران ہوئی کہ جس رشتے کا میں اور اماں سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اب وہ آیا بھی تو اتنے دنوں بعد۔ خالد بہت اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا اور شہر میں اچھی نوکری بھی تھی۔ وہ میرا ماموں زاد تھا۔ اماں کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، مگر میں تو اپنے اندر عجیب سا خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ بار بار جی چاہتا کہ ایک بار پھر اس سے ملنے جاؤں۔ پھر ماموں مامی آ کر تاریخ پکی کر کے چلے گئے۔ اماں پریشان تھی کہ شادی کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے، مگر گاؤں والوں نے مل کر یقین دلایا تھا کہ ہم شادی میں مدد کریں گے، کیونکہ یہ یتیم بچی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ سارا سامان جمع ہونے لگا۔ اماں تو چاہتی تھی کہ میں ساتھ زیور بھی لے کر جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک میری آنکھ کھلی اور کوئی قیمتی شے مجھے اپنے سرہانے رکھی دکھائی دی۔ جو ہی میں نے اسے اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک مخملی ڈبہ تھا جس میں سونے کے زیورات رکھے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آئے۔ اماں کو دکھائے تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ زیور بہت خالص تھے۔ اور پھر 2 دن بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور میری سہیلیاں جو مجھے غریبی اور یتیمی کا طعنہ مارتی تھی، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں بہت دھوم دھام سے بیاہ کر اپنے پیا کے گھر چلی گئی۔ پھر شادی کی رات میں نے خالد کو سب سچ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسائل تھے۔ تمہیں وہ سب قبول کرنے ہوں گے، اس سے پہلے کوئی تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی بتائے میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ اسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ جب وہ یہ بات کہتا تو مجھے شدت سے کوئی اور بھی یاد آتا تھا۔ پھر ایک دن میں خالد کے ساتھ اماں سے ملنے گاؤں گئی تو اماں نے کہا، نوری احتیاط کرنا، میرے مرنے کے بعد یہاں اس گاؤں میں کبھی نہ آنا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تو اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور بولا، کیونکہ بھلے گاؤں والے بہت اچھے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی تمہارے شوہر یا سسرال والوں کے سامنے کچھ بھی کہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ اماں فکر نہ کرو، میں نے خالد کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اماں نے کہا، بھلے تم نے بتا دیا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا بیٹا کہ وہ مرد ذات ہے، اسی لیے تم اپنا گھر بسا کر رکھنا، شوہر کو خوب محبت دینا تاکہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے۔ میں اماں کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ پھر ٹھیک 2 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ تب تک میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ اماں کی قبر اسی گاؤں میں تھی۔ میں اکثر خالد کے ساتھ اس قبرستان میں آتی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پرانے پیڑ کے پیچھے کھڑا کوئی اندیکھا وجود مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آج بھی کسی کی آنکھیں خود پر محسوس کرتی ہوں، گو کہ اس بات کو برسوں بیت گئے ہیں، مگر میں آج بھی اپنے ماضی کو فراموش نہیں کر سکتی۔ گاؤں کے لوگوں نے میرا بھرم رکھا تھا، ورنہ پہلے تو انہوں نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر لوٹ آئی، کیونکہ میری خوش نصیبی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود میں اپنا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کو کبھی کبھار عجیب سرگوشیاں اور آہٹیں بھی محسوس کرتی ہوں، مگر پھر خود کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ محض میرا وہم ہے۔ نوری، تیرا ماضی تو کب کا ان گاؤں کی کچی گلیوں میں دفن ہو چکا ہے، اب تجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔